سابق وزیر اعظم پاکستان نے سابق وزیر اعظم پاکستان کو ایک چیلنج کیا ہے. ڈسکلیمر، آپ اس کو چیلنج کہہ رہے ہیں، میں اس کو دھمکی کہہ رہا ہوں. They think PTI is done and dusted. عمران خان is done and dusted. علیم خان کو سب سے زیادہ ریلائی کرنا ہوگا اپنے پیسے کے بلبوتے. عمران خان صاحب نے چیلنج کیا ہے میاں نواز شریف صاحب. بھائی کی حکومت آ جانے کے باوجود بھی وہ آتے ہوئے ڈر رہے ہیں. اب 16 ستمبر کی انہوں نے ڈیٹ دی ہوئی ہے. نواز شریف صاحب موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ہوتے ہوئے پاکستان آ رہے ہیں؟ نہیں آ رہے. عمران خان صاحب گرفتار نااہل بھی ہوں گے اور جیل میں جائیں گے، پھر میاں صاحب آئیں گے. السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق مدین ہمارے ساتھ ہیں. سابق وزیر اعظم پاکستان نے سابق وزیر اعظم پاکستان کو ایک چیلنج کیا ہے. سابق وزیر اعظم ہے عمران خان، اور سابق وزیر اعظم جن کو انہوں نے چیلنج کیا ہے وہ ہے نواز شریف صاحب. شروع کرتے ہیں آپ کے کامنٹ سے. اچھا، ویسے یہ ڈسکلیمر، آپ اس کو چیلنج کہہ رہے ہیں، میں اس کو دھمکی کہہ رہا ہوں. آپ دھمکی کہہ رہے ہیں؟ اچھا، پہلے کمنٹس شامل کر لیں پھر بتاتا ہوں. منور باجوہ صاحب کہتے ہیں سر who will be the shareholders, investors and what will be their share person. یہ اگلی جو حکومتیں آ رہی، جو پی ڈی ایم کا جو معاہدہ ہوا ہے، خیر پی ڈی ایم تو نکال دیا انہوں. منور صاحب جو دبئی میں ہوا اس پر یہ لوگ آپس میں تھوڑے تھوڑے سے لڑ پڑے ہیں، تھوڑے سے، کیونکہ جو لڑے ان کی حیثیت بڑوں کے مقابلے میں بڑی نہیں تھی. بڑے دو ہیں، نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب. تو ان لوگوں کی جو باقی لڑنے والے تھے الیکٹورل حیثیت کم تھی. تو فضل الرحمان صاحب لڑے اور لڑنے کے بعد انہوں نے فوراً ہی مان گئے شہباز شریف صاحب کے بنانے پر. ایمل ولی فضل الرحمان کے سمدھی سے لڑ رہے ہیں اور امکان یہ ہے کہ مان جائیں گے ایمل ولی بھی. تو یہ لوگ مان جائیں گے، ماننا پڑے گا. ایک ہی بات ہے، مطلب منانے والے منا لیں گے، ٹھیک ہے، تو ان کو کون انکار کرے گا. تو یہ والی حالت ہے. اس حالت میں خیبر پختونخوا جو ابھی ان کی آپس میں بندر بانٹ کے فیصلے ہیں، عوام کے فیصلے کی بات نہیں ہو رہی. خیبر پختونخوا جو ہے وہ مولانا صاحب کا، اکرم خان درانی صاحب کے ہاتھوں، اور پھر اس میں اے این پی کو کھپا دیا جائے کہ چلو گورنر تم لے لو. دوسرا جو فیصلہ ہوگا سندھ کا، تو اس میں کوئی بحث کی بات ہی نہیں ہے. سندھ پاکستان پیپلز پارٹی کا، اور اس کے بعد رہ گیا پنجاب. تو پنجاب جو ہے وہ نون لیگ کا، جس میں استحکام پاکستان پارٹی کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی کوئی مناسب نمبر لے لیتی ہے تو پھر دیکھا جائے گا. بلوچستان مکس پلیٹ ہے. تو یہ ان لوگوں کے فیصلے ہیں. اس میں ان لوگوں کے فیصلوں میں تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کہیں بھی نہیں ہوگی، کیونکہ they think PTI is done and dusted. عمران خان is done and dusted. تو انہوں نے اپنی طرف سے عمران خان کا چیپٹر کلوز کر دیا ہے. کیا آئی پی پی اگلے انتخابات کی پاک سرزمین پارٹی ہے؟ پاک سرزمین پارٹی نے کوئی بھی سیٹ نہیں لی، نہ مرکز میں نہ صوبے میں. اور وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ وزیر اعلیٰ ہمارا ہوگا. تو آئی پی پی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ 2 سے 3 سیٹیں شاید لے جائے. تو اگر 2 سے 3 سیٹیں آئی پی پی لے جائے گی تو یعنی اب ہم بات کر رہے ہیں کہ علیم خان بغیر عمران خان کے بلے کے نشان کے اگر لڑے ہوں گے، تو میرا یہ خیال ہے کہ علیم خان کو سب سے زیادہ ریلائی کرنا ہوگا اپنے پیسے کے بلبوتے پر. تو الیکشن کیمپین میرا خیال ہے کہ 2 سے 3 سیٹیں آئی پی پی کی. انصاری 1246 لکھتے ہیں کہ وسیم بادامی اے آر وائی کا واحد اینکر جس پر اب تک کوئی پریشر یا کوئی دباؤ نہیں، وہ تو معصوم ہے. انصاری بھائی کو اندر کی خبریں پتہ ہوں گی، تو ہمیں اتنی اندر کی خبریں جو ہے وہ نہیں پتہ، ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتہ. تو وسیم بادامی جو ہے وہ ایک معصومانہ اینکر ہے، چھوٹے بھائیوں کی طرح دوست ہے. تو ٹھیک ہے، خیر ہے، ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ باقیوں پر جو ایئر وے پہ پریشر ہے اتنا ہی پریشر وسیم بادامی میں، جتنا نوکری کا ہوتا ہے، جتنا ذمہ داری کا ہوتا ہے. ذمہ داری بہت بڑی، ذمہ داری کا بھی اپنا ایک پریشر ہوتا ہے. وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم نے چیلنج کیا ہے، ہو سکتا ہے ممکنہ یا اب بننے والے وزیر اعظم کو یہ جو ڈھیلیں شیلیں ہوئی ہیں، تو اس حوالے سے کہ آئیں الیکشن لڑ کے دکھائیں میرے مقابلے میں. عمران خان صاحب نے چیلنج کیا ہے میاں نواز شریف صاحب کو. تو عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے نواز شریف الیکشن لڑے گا میں وہاں سے الیکشن لڑوں گا. اب یہ چیلنج تھوڑی تو دھمکی ہے.
اتنی مشکلوں سے میاں صاحب جو ہے وہ آنے پر رضامند ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. بھائی کی حکومت آ جانے کے باوجود بھی وہ آتے ہوئے ڈر رہے ہیں. اب 16 ستمبر کی انہوں نے ڈیٹ دی ہوئی ہے کہ جب بندیال صاحب نہیں ہوں گے اس کے بعد آئیں گے. نون لیگ والے کھل کے بتا رہے ہیں کہ بندیال صاحب کی موجودگی میں تو میاں نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے. یہ تو سیلف ایک چیف جسٹس جو بننے والے ہیں، نامزد چیف جسٹس، اس کے کردار کو آپ متنازع بنا رہے ہیں. ہاں تو وہ خوشی سے بنا رہے ہیں. اور پھر حدیبیہ کا جس طرح کا فیصلہ آیا تھا کہ میڈیا کوریج بھی نہیں ہوگی، اس کو دیکھتے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک بنا رہے ہیں. کیا عمران خان اور نواز شریف ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے الیکشن لڑیں گے؟ بہت مشکل ہوتا ہے. دیکھیے پارٹی ہیڈ کے سامنے ہو، یعنی بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کیا ایک کانسٹیٹوئنسی میں الیکشن لڑے؟ نہیں لڑے. ٹھیک ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اس سے پہلے بھی موقع آیا، عمران خان اور نواز شریف ایک کانسٹیٹوئنسی میں تو آمنے سامنے نہیں آئے. وہ حالات کچھ اور تھے. ٹھیک ہے نا. 18 میں تو میاں صاحب تھے ہی نہیں کیونکہ نااہل تھے. 13 میں میاں صاحب اور عمران خان صاحب آمنے سامنے نہیں آئے. 18 میں عمران خان صاحب نے 5 سیٹوں پر الیکشن لڑا، 5 جیتے، پہلی بار ہوا. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب نے جو سیٹیں جیتیں، اب اگر آپ ان کو دیکھیں تو عمران خان صاحب نے بہت ٹھیک ٹھاک مارجن سے تمام سیٹیں جیتی سوائے ایک سیٹ کے. وہاں مقابلہ ہوا تھا، وہ تھی خواجہ سعد رفیق والی سیٹ لاہور میں، کینٹ میں. اس کے بعد جب عمران خان صاحب نے اس سیٹ کو چھوڑا تو پھر خواجہ سعد رفیق بعد میں ضمنی انتخاب میں جیت گئے تھے. تو 600 ووٹوں کا فرق تھا اس سیٹ پر. باقی بنو میں اکرم خان درانی کے ساتھ، فضل الرحمان کی جماعت کے اکرم خان درانی جو پہلے سی ایم بھی رہ چکے ہیں صوبے میں، ان سے عمران خان صاحب کا مقابلہ جو تھا اس میں کوئی میرا خیال ہے 2000 کے قریب ووٹوں کا فرق تھا، جہاں عمران خان صاحب جو ہے وہ 2000 ووٹوں کے فرق سے جیتے تھے. لیکن بنو بڑی پکی سیٹ اکرم خان درانی کی. تو عمران خان صاحب نے جہاں جہاں جیتی سیٹیں، وہ اوپوننٹس کی جو انتہائی مضبوط سیٹیں تھیں ان کو جیت کر دکھایا تھا. کراچی میں جیتے علی رضا عابدی صاحب سے، یہ بڑا ٹھیک ٹھاک فرق تھا، کوئی 91,000 پلس ووٹ لیے تھے عمران خان نے، اور علی رضا عابدی شہید مرحوم نے جو ووٹ لیے تھے وہ غالباً 24,000 کے قریب تھے. یہ بڑا ٹھیک ٹھاک فرق تھا. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کے علاوہ باقی اسلام آباد میں جیتے تھے. شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم، ان سے مقابلہ تھا تو اچھے خاصے فرق سے عمران خان صاحب نے شاہد خاقان عباسی کو ہرایا تھا. تو عمران خان صاحب نے میاں والی میں مقابلہ کیا تھا، وہاں پی ایم ایل این کے شادی خیل تھے ان کے مقابلے میں، عمران خان صاحب نے بہت ٹھیک ٹھاک بڑے مارجن سے ان کو ہرایا تھا. تو نواز شریف صاحب موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ہوتے ہوئے پاکستان آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ یہ تو نون لیگ کے اپنے لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ ان کی موجودگی. آپ کی رائے، آپ کا تجزیہ؟ میرا خیال ہے نہیں، بالکل نہیں آ رہے. میاں صاحب جو ہیں وہ ان کے آنے کا تعلق اب نون لیگ نے ایک نئی دی ہے. اس کے ذریعے میاں صاحب کے آنے کا جو تعلق ہے نا، وہ اب اس بات سے ہے کہ عمران خان صاحب گرفتار نااہل بھی ہوں گے اور جیل میں جائیں گے، پھر میاں صاحب آئیں گے. عمران خان کے اہل ہونے کی صورت میں الیکشن ہو رہے ہیں. عمران خان کے نااہل ہونے کے بعد الیکشن. اچھا، عمران خان کی نااہلی میں بہت زیادہ وقت نہیں ہے. عمران خان کی نااہلی جو ان لوگوں کی تیاری ہے وہ میرا یہ خیال ہے کہ جولائی کے اختتام سے پہلے ہو جائے گی. تو اس کا مطلب جب جولائی کے اختتام تک سے پہلے ہو جائے گی. اوکے. تو یہ جو حکومت ہے، یہ حکومت اگر 10-11 اگست کو جا رہی ہے تو اس سے پہلے عمران خان صاحب نااہل ہوں گے، گرفتار ہوں گے، بیہائنڈ دا بارز ہوں گے، یہ ہو جائے گا. عمران خان کے سیٹ اپ میں نہ ہونے کے بعد نواز شریف، بلاول اور مریم وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب. نون لیگ کی تیاری یہی ہے. اس وقت ایک میسج دیا جا رہا ہے تمام لوگوں کو کہ شہباز شریف صاحب بہت اچھے وزیر اعظم ہیں. شہباز شریف صاحب سب کے لیے سب سے اچھے وزیر اعظم ہیں، لیکن نون لیگ کہہ رہی ہے چوتھی بار. ہاں، نون لیگ کہہ رہی ہے چوتھی بار. تو نون لیگ کو اس سلسلے میں تھوڑی سی مخالفت کا سامنا. رکاوٹ کہاں ہے؟ رکاوٹ جو ہے، جو شہباز شریف صاحب کو بہترین وزیر اعظم قرار دے رہے ہیں، ان کا فیصلہ ایک چھوٹی سی، اچھا ان کی بھی فیصلے میں رکاوٹ نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ اچھا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ اچھا ہے. تو یہ والا معاملہ ہے. باقی نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب ایک کانسٹیٹوئنسی میں اگر آ جائیں تو وہ کانسٹیٹوئنسی چلیں لاہور میں گوال منڈی کی کانسٹیٹوئنسی بنتی ہے. ٹھیک ہے، میاں صاحب کا پکا حلقہ جہاں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ان سے الیکشن لڑ چکی ہیں.
جہاں بیگم کلثوم نواز صاحبہ بھی الیکشن جیتی تھی, مریم نے ان کی کیمپین کی تھی. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کانسٹیٹوئنسی میں اگر عمران خان اور نواز شریف آمنے سامنے ہوں تو پھر آپ مجھ سے پوچھیں کون جیتے گا, تو میرا یہ خیال ہے کہ بہت ٹف ہوگا. یہ پریڈکٹ کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوگا. عمران خان صاحب کو پھر یہ جو دعویٰ ہے نا کہ میں کیمپین کے بغیر ہرا دوں گا, میرا خیال ہے کیمپین کرنی پڑے گی. آج جب ہم 13 جولائی 2023 میں ہیں, الیکشنز آپ کو کب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ وہی مارچ جو میں آپ سے بار بار عرض کر رہا ہوں. مارچ 2024. اب قاہرہ صاحب یا باقی لوگ ٹی وی پر آ کر بحث کر رہے ہیں کہ نہیں الیکشن آگے بڑھ ہی نہیں سکتے, لیکن مجھے صاحب تو کہہ رہے ہیں نا 14 اگست کے بعد تو ہم جا رہے ہیں, مطلب اور کیسے رہیں گے؟ تو نگران سیٹ اپ اتنا طویل ہوگا. نگران سیٹ اپ طویل ہوگا. یہ اس کے لیے جب چونکہ تمام فیصلوں کا اختیار دے دیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, اور وہ جو بھی تاریخ تھے الیکشن کی وہ پھر اس کے بعد اس پہ ماننا پڑے گا. تو لیکن اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ الیکشن کمیشن نے جو وجوہات بتائی ہیں کہ یہ الیکشن اس وجہ سے نہیں ہو رہا, کون کرے گا آپ بتائیں؟ آپ بتائیں نا. ایک اتھارٹی ہے نا سپریم کورٹ آف پاکستان, الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آزاد خود مختار ادارہ ہے. اس آزاد خود مختار ادارے کا جو فیصلہ ہے وہ چیلنج کہاں ہوتا ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوا ہے پہلے, وہاں سے فیصلہ آیا ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ انتخابات ہو گئے. جی ایسے انتخابات ہو جائیں گے. اگر یہ جو 14 مئی کو انتخابات ہو گئے نا تو بس پھر اگلے بھی ہو جائیں گے. مطلب ایسے ہو جائیں گے تو ہو جائیں گے. حاضرین یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمایا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.